السلام علیکم۔ میکسم گورکی کی ناول دا مدر کی قسط نمبر 27 پیش خدمت ہے۔ شیکوف کی باتیں سنتے ہوئے ماں یگور کے سوجے ہوئے چہرے کی طرف فکر مندی سے دیکھتی رہی۔ اس کا چہرہ کچھ بے جان سا لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مر رہا ہے۔ اس سے کسی قسم کے جذبے کا اظہار نہیں ہو رہا تھا، البتہ آنکھوں میں چمک موجود تھی۔ نکولائی شیکوف بولا، کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ یگور بولا، دیکھو الماری کے اوپر روٹی رکھی ہوگی۔ پھر ماں سے بولا، راہداری میں جا کر بائیں ہاتھ والے بڑے کمرے کے دروازے پر دستک دینا، ایک عورت دروازہ کھولے گی، اسے بلا لانا اور کہنا کہ کھانے کی چیزیں لیتی آئے۔ نکولائی نے شرمندہ سا ہو کر کہا، زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں نے جا کر دروازے پر دستک دی۔ جواب میں کسی نے پوچھا، کون ہے؟ ماں نے کہا، یگور ایوانووچ نے بھیجا ہے۔ دروازہ کھلا تو چشمہ لگائے ایک عورت باہر نکلی۔ اپنی آستینوں کی شکنوں کو درست کرتے ہوئے اس نے پوچھا، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے کیا؟ ہاں، لیٹے ہوئے ہیں۔ مجھ سے کہا ہے یہاں آ کر کچھ کھانے کے لیے لے آؤں۔ دونوں عورتیں یگور کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ یگور نے آنے والی سے مخاطب ہو کر کہا، میں تو اپنے آباء و اجداد سے ملنے جا رہا ہوں کامریڈ۔ یہ نوجوان حضرت جو ہیں نا، ان کو سوجی کے عہدیداروں سے پوچھے بغیر جیل سے چلے آئے۔ پہلے انہیں کچھ کھلاؤ پلاؤ، پھر کہیں چھپا دو۔ عورت نے کہا، ان لوگوں کے آتے ہی مجھے بلا لینا چاہیے تھا۔ اوہ ہو، تم نے 2 دفعہ دوائی کا ناغہ بھی کر دیا۔ بہت بری بات ہے یگور۔ تھوڑی دیر میں شفا خانہ منتقل کرنے کے لیے لوگ آتے ہی ہوں گے۔ تو سچ مچ مجھے شفا خانہ لے جانے کا ارادہ کر لیا؟ میں رہوں گی نا تمہارے ساتھ۔ وہاں بھی رہو گی؟ ارے باپ رے! عورت نے اسے کمبل اڑا دیا، پھر ایک شیشی اٹھا کر ماں کو دی۔ اس دوائی میں سے اسے 1 چمچ دوا پلا دو، اور دیکھو انہیں باتیں نہ کرنے دینا۔ وہ شیکوف کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ یگور نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، یہ بہت اچھی عورت ہے، بہت غیر معمولی۔ میں تمہیں اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں، یہ بیچاری بہت تھک جاتی ہے۔ ماں نے محبت سے کہا، چپ رہو اور یہ دوا پیو۔ وہ بولا، اگر زبان بند رکھوں گا تب بھی مروں گا تو ضرور۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ مسکرا کر بولا، بالکل فطری بات ہے، زندگی اور موت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ماں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولی، خاموش نہیں رہ سکتے کیا؟ اس کے سینے سے خرخراہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر وہ بولا، خاموش لیٹے رہنے سے فائدہ ہوگا؟ نزا سے پہلے چند لمحے اور مل جائیں، تم جیسی اچھی خاتون سے چند باتیں کرنے کی سعادت ہاتھ سے نہ جائے۔ اتنا تو یقین ہے دوسری دنیا میں اچھے لوگ نہیں ہو سکتے۔ ماں نے پریشان ہو کر اسے روکا، وہ صاحبہ پھر آئیں گی اور مجھ پر برسیں گی کہ تمہیں باتیں کیوں کرنے دی۔ کہنے لگا، وہ کوئی صاحبہ نہیں، بہت انقلابی عورت ہے۔ اس کے نم اور نیلے چہرے کی طرف دیکھ کر ماں پریشان ہو گئی۔ صاف لگ رہا تھا اس کا بچنا ممکن نہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ عورت جس کا نام لدمیلا تھا واپس آ گئی۔ احتیاط سے دروازہ بند کر کے ماں سے مخاطب ہوئی، تمہارے اس ساتھی کو کپڑے بدل کر میرے کمرے سے فوراً رخصت ہو جانا چاہیے، اس لیے تم جا کر اس کے لیے کپڑے لے آؤ۔ ماں نے شال لپیٹتے ہوئے کہا، لباس کس قسم کا ہونا چاہیے؟ اس نے کہا، کوئی گرم لباس ہو تو بہتر ہے، اسے رات کا سفر کرنا ہے۔ ماں نے یگور سے پوچھا، کیا میں تمہیں دیکھنے شفا خانے آ سکتی ہوں؟ اس نے کھانستے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لدمیلا نامی عورت نے ماں کی طرف دیکھ کر کہا، میرے ساتھ باری باری اس کی تیمارداری کر لینا۔ چلو اب جلدی سے جاؤ، لباس لے کر آؤ۔ اس نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور دروازے تک لے کر آ گئی۔ باہر نکل کر آہستہ سے کہا، میں تمہیں اس طرح وہاں سے ہٹا کر لے آئی ہوں، برا مت ماننا، لیکن یگور کا باتیں کرنا اس وقت اس کے لیے بہت مضر ہے، اور تم ذرا دھیان سے جانا، کوئی خفیہ پولیس کے لوگ آس پاس تو نہیں ہیں۔ پھاٹک سے نکلتے ہوئے ماں 1 منٹ کے لیے رکی، شال درست کرنے کے بہانے اچھی طرح ادھر ادھر دیکھا۔ اچھے خاصے مجمع میں بھی وہ خفیہ پولیس کے لوگوں کو پہچان لیتی تھی۔
ان کے چال کی بے نیازی، ان کی حرکات و سکنات کا غیر فطری سکون، ان کے چہرے کی تھکن اور اکتاہٹ، یہ سب چیزیں ان کی عیار، محتاط، مجرم آنکھوں کے راز کو بالکل نہیں چھپا سکتی تھیں۔ اس وقت اسے کوئی ایسا چہرہ نظر نہیں آیا۔ وہ تیزی سے سڑک پر چل پڑی اور ایک گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر بازار گئی۔ کپڑے خریدتے وقت وہ بڑی سختی سے مول تول کر رہی تھی۔ وہ ظاہر کرنا چاہتی تھی گویا اس کا شوہر بڑا شرابی اور عیاش ہے اور ہر مہینے اس کے لیے نیا جوڑا خریدنا پڑتا ہے۔ دکاندار پر اس کی کہانی کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا، لیکن ماں خوش تھی۔ وہ جانتی تھی پولیس والے اس پہلو پر غور کریں گے کہ نکولائی کو جیل کی وردی سے نجات دلانے کے لیے نئے کپڑے خریدے جائیں گے، لہٰذا وہ پوچھ گچھ کے لیے بازار ضرور جائیں گے۔ اس لیے اس نے یہ احتیاط برتی تھی کہ دکاندار کو باور کروایا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کپڑے خرید رہی ہے۔ پھر وہ بڑی احتیاط سے یگور کے مکان پر واپس آئی۔ اس کے بعد نکولائی شکوف کو ساتھ لے کر شہر کے آخری حصے تک گئی۔ وہ لوگ سڑک کے دونوں اطراف الگ الگ چل رہے تھے۔ نکولائی نے سر جھکا رکھا تھا، ہیٹ کو آگے کی طرف جھکایا ہوا تھا۔ لمبے کوٹ کا دامن اس کے پیروں تک پہنچ رہا تھا۔ ایک سنسان گلی میں ساشا ان سے ملی۔ ماں نے شکوف کو اس کے حوالے کیا اور گھر چلی آئی۔ گھر پہنچی تو نکولائی ایوانووچ نے اسے بتایا کہ یگور کی حالت اچھی نہیں ہے، شفا خانے پہنچا دیا گیا ہے۔ لدمیلا آئی تھی، تمہیں بلا گئی ہے۔ اور ہاں، شکوف کو ٹھیک طرح پہنچا دیا نا؟ ہاں، ساشا اسے لے گئی ہے۔ ایوانووچ نے گھبرائے ہوئے عالم میں اپنی اینک ٹھیک کی۔ یہ بنڈل بھی ساتھ لیتی جانا، میں بعد میں یگور سے ملنے آؤں گا۔ ماں تھکن سے چور تھی، لیکن نکولائی کی پریشانی نے اسے وسوسے میں ڈال دیا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک خوفناک خیال آیا، کیا یگور مرنے والا ہے؟ ہسپتال کے چھوٹے سے صاف ستھرے کمرے میں اسے تکیوں کے سہارے بیٹھا دیکھ کر ماں کو تسلی ہوئی۔ یگور ہنستے ہوئے ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا، بیمار کا علاج کرنا ایسے ہے جیسے اصلاحات کرنا۔ ڈاکٹر کے لہجے میں پریشانی تھی۔ بکواس بند کرو یگور۔ وہ بولا، دیکھو میں ایک انقلابی ہوں، مجھے اصلاحات سے نفرت ہے۔ ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑا، اسے ایک چادر اڑائی، اس کے سوجے ہوئے چہرے کو چھو کر فکر مندی سے بولا، یگور باتیں مت کرو۔ ماں کو دیکھ کر وہ بولا، آؤ نہ لونا، یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ کتابیں لائی ہو؟ انہیں کتابیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یگور بولا، یہ لوگ تو مجھے احمق بنا دینا چاہتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے وہ ہانپ رہا تھا۔ اس کے سینے کی خرخراہٹ سنائی دے رہی تھی، چہرے پر پسینے کے قطرے تھے۔ بولا، میں تھک گیا ہوں، لیٹ جاؤں؟ ڈاکٹر نے کہا، نہیں، لیٹو مت۔ پھر وہ نلونا سے مخاطب ہوا، انہیں لیٹنے مت دینا، لیٹنے سے ان کا سانس اکھڑے گا، تکیوں کے سہارے بٹھا کر رکھو اور باتیں مت کرنے دو۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلا۔ یگور نے سر ڈھیلا چھوڑ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ساکت بیٹھا تھا، صرف اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ اس چھوٹے سے کمرے میں دیواروں سے افسردگی ٹپک رہی تھی۔ کھڑکی میں سے لائم کے پودے کی بل کھاتی چوٹی نظر آ رہی تھی۔ یگور نے آنکھیں کھولے بغیر کہا، موت مجھے بڑی آہستگی اور بے دلی سے لیے جا رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اسے مجھ پر کچھ رحم آ گیا ہے۔ میری تو ہمیشہ ہی سب سے آسانی سے نپ جاتی تھی۔ ماں نے اس کے ہاتھ کو محبت سے تھپکتے ہوئے کہا، باتیں بند کر دو یگور۔ وہ بولا، میں باتیں بند کر دوں گا، بہت جلد۔ اس نے بڑی مشکل سے بات جاری رکھی۔ کبھی اس کا سانس اکھڑ جاتا، کبھی سکت نہ ہونے کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتا۔ پھر بولا، کتنی اچھی بات ہے کہ تم ہم لوگوں کے ساتھ ہو، لیکن یہ سوچ کر دکھ ہوتا ہے تم بھی اوروں کی طرح جیل میں ڈال دی جاؤ گی۔ جیل سے ڈر لگتا ہے تمہیں؟ نہیں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ ظاہر ہے، لیکن یہ حقیقت ہے جیل بڑی بری جگہ ہوتی ہے۔ میرا یہ حال جیل میں ہی ہوا۔ سچ کہوں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ ماں کہنا چاہتی تھی تم بچ جاؤ گے،
لیکن اس کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر خاموش ہو گئی۔ وہ پھر بولا، ابھی تو کام کی سکت تھی مجھ میں۔ ہاں، اگر کام نہ کر سکتا تو زندہ رہنے سے کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ ماں نے مشورہ دیا، تم سو جاؤ، شاید طبیعت کچھ ٹھیک ہو جائے۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ نے ماں کو بھی تھکا دیا تھا اور اس کا دل بہت غم گرفتہ تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو وہ جاگی۔ معاف کرنا، مجھے اونگ آ گئی تھی۔ یگور آنکھیں کھولے اسی کو دیکھ رہا تھا، نرمی سے کہا، تم بھی میرا کہا سنا معاف کر دینا۔ شام کی تاریکی کھڑکی میں سے جھانک رہی تھی۔ کمرے میں خنکی تھی۔ مریض کا چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا۔ لدمیلا کی آواز آئی، اندھیرے میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ بجلی کا بٹن کہاں ہے؟ اس نے بٹن دبایا۔ یگور نے ایک جھرجھری سی لی، پورا منہ کھول کر سانس لینے کی کوشش کی، زور سے بولا، اب جی نہیں سکتا، بس خاتمہ قریب ہے۔ اس کے بعد اس نے سر ایک طرف کو ڈال دیا۔ ماں نے سرگوشی میں کہا، ارے یہ کیا ہوا؟ لدمیلا اونچی آواز میں بولی، ختم ہو گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں نے یگور کے بھاری ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھ دیا، تکیے پر سر کو ٹھیک کیا، پھر اپنے آنسو پونچھ کر لدمیلا کے پاس گئی، اس کے سر کو سہلانے لگی۔ لدمیلا نے بے رونق آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھا اور بولی، ہم دونوں سائبیریا میں جلا وطنی میں ساتھ رہے تھے۔ ہم نے بہت سے ناخوشگوار واقعات جو ناقابل برداشت تھے اکٹھے دیکھے۔ وہاں بہت سے لوگ تو ہمت ہار گئے تھے، لیکن یگور کی خوش مزاجی کبھی ختم نہ ہوئی۔ ہمیشہ ہنستا، ہمیشہ مذاق کرتا، اپنی تکلیف چھپائے رہتا تاکہ کمزور لوگوں کی ہمت افزائی ہو۔ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آتا۔ وہاں بیکاری لوگوں کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن اسے اچھی طرح احساس تھا اس کے خلاف جدوجہد کیسے کرنی چاہیے۔ کاش تم جانتی وہ کتنا اچھا ساتھی تھا۔ اس کی زندگی انتہائی نامراد تھی، لیکن اس کی زبان سے تم نے کبھی شکایت کا لفظ نہ سنا ہوگا۔ میں ہی اس کی دوست تھی۔ اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا، بہت کچھ دیا۔ وہ یگور کے نزدیک جا کر جھکی، اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ میرے عزیز ترین ساتھی، میرے کامریڈ، میں دل سے تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں، الوداع کہتی ہوں، اور جیسے کام کرتی تھی اسی طرح کرتی رہوں گی، بالکل ایسے جیسے تم نے کیا، ساری زندگی، بغیر تھکے، بغیر ہمت ہارے۔ ڈاکٹر کمرے میں آیا۔ اس نے مضطرب آواز میں پوچھا، یہ کب ہوا؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ یگور کے نزدیک گیا، اس کی نبض چیک کی، سینے پر سر رکھ کر اس کی دل کی آواز سننے کی کوشش کی۔ پھر بولا، اس کا دل جس حالت میں تھا اسے تو 6 مہینے پہلے مر جانا چاہیے تھا۔ ہمارا ایک اور ساتھی ختم ہو گیا، افسوس۔ ماں یگور کے پاس جا کر تعظیماً جھکی۔ مرنے سے پہلے یگور کے آخری الفاظ یاد کر کے ماں نے ایک آہ بھری اور سوچا، معلوم نہیں میں کس طرح مروں گی۔ ڈاکٹر نے پوچھا، جا رہی ہو؟ ماں نے کہا، ہاں، تجہیز و تکفین کا انتظام بھی کرنا ہے۔ شام کو وہ صوفیہ اور نکولائی کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ساشا آئی، اس کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ وہ لوگ یگور کی زندگی کے بارے میں افسوس بھری باتیں کر رہے تھے، جبکہ ساشا کا موڈ بالکل اس کے برعکس تھا۔ بالآخر نکولائی ایوانووچ نے کہہ ہی دیا، کیا بات ہے ساشا؟ ماں نے بھی اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھا۔ صوفیہ بولی، ہم لوگ ابھی یگور کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ساشا نے کہا، وہ بہت اچھا آدمی تھا۔ میں جب دیکھتی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی اور زبان پر مذاق۔ انقلاب کا فنکار تھا۔ صوفیہ بولی، افسوس اب وہ ہم میں نہیں رہا۔ پھر صوفیہ نے کہا، ساشا، کوئی خاص بات ہے کیا؟ لگتا ہے تم کچھ بتانا چاہتی ہو۔ ساشا بولی، رات شیکوف سے بات چیت ہوتی رہی۔ وہ اپنے تمام ساتھیوں کو قید سے فرار کرانے کی ضرورت پر زور دیتا رہا۔ وہ کہتا ہے یہ کام بہت آسان ہے۔ ماں کے ہاتھ میں چائے کی پیالی کانپ گئی۔ ساشا نے اپنے جوش و جذبے کو دبانے کی کوشش کی، پھر اپنی مسکراہٹ پر قابو پا کر سنجیدگی سے بولی،
جو کچھ وہ بتاتا ہے اس کے مطابق ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے، بلکہ کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ ماں نے مسکرا کر اسے دیکھا، لیکن صوفیہ اور نکولائی نے جن نظروں سے اسے دیکھا، ساشا کو جھیپ سی گئی۔ کہنے لگی، تم لوگوں کا خیال ہے اس کام سے میرا ذاتی مفاد وابستہ ہے؟ نکولائی بولا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اہم بات یہ ہے، اگر اس بات کا امکان ہے تو یقیناً فرار کا انتظام کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جیل میں موجود ہمارے ساتھی اس کی تائید میں ہیں یا نہیں۔ ساشا نے سر جھکا لیا۔ ماں نے کہا، وہ کیوں نہ باہر نکلنا چاہیں گے جبکہ یہ ممکن بھی ہو؟ صوفیہ نے کہا، شکوف سے ملنا ضروری ہو گیا ہے،